فرما دیں. پہلی بات تو میں کروں گا کہ ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی. ہاں ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جب ریسرچ کی تو ان کے اصل خمیر تک جا پہنچے. جی جی کہ یہ کون ہے. بالکل. اب اس سے ان کو تکلیف ہوئی. ٹھیک. پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے کہ ابن سبا جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جب ہم نے ان کے یہ سارے ڈرامے کو چیلنج کر دیا اور چینلائز کر دیا. صحیح. 4 ایپیسوڈ کیے. اس پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. بھائی جب اس کی شخصیت پر لعنت بھیجتے ہو تو اس کے رویوں پر کیوں نہیں بھیجتے. رویوں تو تمہارے اندر تمہارے مزاج کا حصہ ہیں, خبیر کا حصہ ہیں, وہ اپنائے ہوئے ہیں. صحیح. تم ٹوٹلی سبائی ہو. شیعت کے ساتھ تمہارا تعلق ہی نہیں. اور مجھے ہزاروں اہل تشیع علماء قم شریف سے, تہران سے, اصفہان سے, نیشا پور سے, ترمذ سے, اور کیا نام اس کو کہتے ہیں یہ سجستان سے لوگوں نے فون کیے. ٹھیک. کہ یہ آپ ان کے معاملے میں کیوں الجھے ہیں. میں نے کہا یہ بن بلائے مہمان ہیں, ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ایک بات تھی کسی حوالے سے, پھر اس کے جواب میں ایک چینل کھولا, ہم نے اس کے جواب میں بات کی. ٹھیک ہے. یہ آ گئے, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, شاید تحقیق سے تعلق ہو. اور ان لوگوں نے گواہیاں دیں کہ یہ ابھی یہ طالب علم ہیں, مستند نہیں ہیں, تو آپ ان لوگوں سے کیوں باتیں کرتے ہیں, کیوں الجھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان کو آئینہ دکھا دیا جس کا جواب ان کے پاس آج تک نہیں. غائب ہو گئے. ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی کتاب سے ہم دکھائیں, اہل سنت کی کتاب سے. نہیں, فریق مخالف کی کتاب تو حجت ہی نہیں ہوتی دوسرے کے لیے. ہم نے آپ کو ان کتابوں سے دکھایا ہے جو آپ کے ہاں حجت ہیں اور معمول بیان ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی اسناد بھی بیان کی, آپ کو توڑ تک پہنچایا. ٹھیک ہے. پھر آپ بخلا گئے, اس لیے واپس نہیں آئے. پھر چوہے کی طرح کسی بل میں گھس گئے. جی جی. چلیں. اس کے بعد اپنا ہم نے انہوں نے ایک پروگرام جاری کیا جس میں انہوں نے ثابت کیا صحیح مسلم کی حدیث سے جی جی کہ صحابہ کو خائن, غادر, عاصم وغیرہ کہا جاتا رہا ہے. صحیح. تو ہم نے جب اس پر گرفت کی, وہ پوری روایت سنائی, اور 2.25 گھنٹے کا جو ہمارا وہ ایپیسوڈ تھا, وہ تو اس نے ان کو مدہوش کر دیا. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسا کرو, جو بات جو چلانی ہے, آپ جو کہتے ہو کہ ہم بھی اسی طرح تبرہ کرتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو باہمی ایک چپکلش ہوتی تھی یا باہمی تلخ نوائی ہوتی تھی, اس پہ جو کوئی بات اگر آ گئی ہے تو ان کا نہ شعار ہے نہ مذہب ہے, تمہارا تو مذہب ہے. یعنی سبائیوں کا باضابطہ مذہب ہے. سب سے پہلے جو موجد ہیں طعن علی الصحابہ, جی جی, یہ سبائی ہیں. اور غلوف بھی ان کی عادت ہے, سبائیوں کی خمیر ان کا. اس پر تو میں پوری تحقیق دوں گا. میں الحمدللہ ارادہ کر چکا ہوں کہ کتاب لکھوں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے جو ونڈ کی ہے, تقسیم کی ہے, کہ تشیع کو میں نے الگ کیا ہے اور سوائیت کو الگ کیا ہے. جس طرح سنیت کو الگ اور ناسبیت کو الگ کر دیا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کتے ہیں. کہا تھا نا, ایک صحابہ پر بھونکتا ہے, دوسرا اہل بیت پر بھونکتا ہے. البتہ اہل بیت پر بھونکنے والا زیادہ سنگین ہے. اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی, من سب علیٰ فہو کافر. اللہ اکبر. اس پر میں نے پوری ناسبیت کو آئینہ دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال پہلے یہ طنز کرتے رہے, کیا کتابیں لکھی, یہ لکھی, وہ لکھی. مجھے یہ بتائیے کہ ان کی سرٹیفیکیشن سے میری پذیرائی ہے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اب یہ چھیڑ چھاڑ کر ڈالی ہے. بھئی اگر علمی فقاہت ہوتی, بصیرت ہوتی, تو میں نے 6 سندیں پیش کی ہیں. کسی ایک سند کو چیلنج کر دیتے ہیں. اچھا, نہیں کر سکے. پھر ان کی مسلمہ کتب سے, رجال سے نہیں کر سکے. چلے, وہ ایک گفتگو ہے, وہ ہو رہی ہے, لوگوں نے سنی ہوئی ہے. اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف جو آپ نے سوال کیا. دیکھیے, میں نے آپ کو یہ پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ میں نے کتاب کوئی شوقی انداز میں نہیں لکھی. علماء اہل سنت میں جو اہل بیت سے پیار کی عظمت میں آگے بڑھتے ہیں, ان پر ہمارے نواسب مولوی جو ہیں وہ ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ رافضی ہیں, یہ رافضی ہیں. پہلے تفضیلی کہتے تھے, جب یہ برداشت کر گئے ہمارے علماء مولائی,
تو انہوں نے کہا اب یہ تو نہیں مطلب بفرے، نقص منی پیدا کیا انہوں نے. پھر شیعہ ان کو کہنا شروع کر دیا. تو شیعہ بھی جب برداشت ہو گیا تو پھر رافضی کہنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ روافض کافر ہیں، وہ بھی آ گیا، ان کے نصاب میں آ گیا ہے، ہمارے نصاب میں آ گیا ہے تنظیم المدارس کے. اب اس کے بعد پھر روافض کے قتل کا بھی فتویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ملک کے اندر نقص امن پیدا کرنے کی یہ کوشش تھی. اور یہ چونکہ ایجنٹ ہیں سارے MI6 کے، اور ان کو مجھے باوثوق ذرائع سے، اگر کہیں کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ ثبوت مہیا کریں گے، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ دہاڑی باز ہیں. چلے، لیکن ہم نے بڑی قربانی دے کر پاکستان کے اندر اپنے امن عامہ کا، مذہبی امن عامہ کے حوالے سے کردار دیا. اہل تشیع علماء کے ساتھ مل کر، مقتدر علماء جو اہل تشیع کے ہیں، اور پھر ان کو شرم نہیں آتی، بلکہ یہ شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے کہ جب السید الشریف حجت الاسلام جناب علی خامنائی نے یہ فتویٰ دیا کہ اصحاب رسول پر زبان درازی سخت منع ہے، حرام ہے. نام لیے گئے آئینی طور پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ. تو پھر یہ کتورے جو ہے اس پر بھونکنے لگ گئے. ٹھیک ہے نا. اب جس ملک کا یہ کھاتے ہیں یہ نمک حرام، جس ملک میں رہتے ہیں کھاتے ہیں، اس کی قانونی قدروں کا احترام نہیں کرتے ہیں. پھر یہ نمک حرام ہے. یہ ہم نے کوشش کی پاک آرمی کے ساتھ مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اور جناب والا پولیٹیشنوں کے ساتھ مل کر، علماء کے ساتھ مل کر ایک گیدرنگ کی اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے. اس میں ہماری آرمی چیف بھی موجود تھے. تو کوشش یہ تھی کہ پاکستان کا امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ ہم باہمی احترام کو رواج دیں. جی بالکل. کسی کا اگر کوئی مسلک ہے تو اس کے دنیا میں رہے وہ، لیکن وہ دوسرے کا احترام کریں. تو وہاں جو من جملہ فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی شخص کسی کی تکفیر نہیں کرے گا. صحیح. 5000 کے قریب علماء کا اس پر سائن ہے، وہ پیغام پاکستان کے ٹائٹل پر ہے. واہ. اور مجھے اس وقت مقتدر علماء اہل تشیع کے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سوائیوں پر 400 سے زائد FIRs کٹوائی ہیں پاکستان کے اندر. اچھا. جی ہاں. شیعہ خود سوائیوں کے خلاف کھڑا ہے آج بھی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. یہ رخنہ انداز ہیں، کبھی نصیریت کا برقع پہن کر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی برقع. مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی فضا جو ہے یہ مقدر کی جائے، اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہو. بھئی تو ایران میں بیٹھا ہے، الو کے پٹھے، تجھے پاکستان کے معاملے میں کیا دخل اندازی ہے؟ کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ایران کے کسی قدر پر مطلب ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم اپنا اسے برادر ملک سمجھتے ہیں، عزت ہے. اور پھر ہماری عقیدتوں کا قبلہ وہاں آرام فرما ہے، حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ، اور حضرت امام رضا علیہ السلام، اور دیگر اہل بیت علیہ السلام. ہم تو اس سرزمین سے اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح ہم عرب شریف کا پیار کرتے ہیں. واہ. کہ ہاں وہاں ذات رسول ہے، ادھر اہل بیت رسول ہے، ادھر نجف اشرف شریف ہے، کربلا شریف ہے. میں کئی مرتبہ وہاں حاضر ہو چکا ہوں، مجھے سرکاری طور پر بلوایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے ٹائٹل پر آئے. ٹھیک ہے. یہ جو باہمی خلفشار ہے یا ان شر پسندوں کی، میں نے کہا تھا کہ یہ دو غلاظتیں ہیں. بڑی بات ہے. اس پر میں کتاب لکھ رہا ہوں. مسلم امہ میں دو غلاظتوں کا تعفن، سبائیت اور ناصبیت. ان دونوں کا مزاج یہودیت ہے، خمیر یہودیت ہے. اس پر میری کتاب آ رہی ہے الحمدللہ. پھر یہ منہ چھپاتے پھریں گے، کسی کو جگہ نہیں ملے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، سرکار دو عالم کی رحمت ہے، اور پنجتن پاک کی برکت ہے ماشاءاللہ. یہ عطرت فروش ہیں، ٹائٹل عطرت کا لے آتے ہیں، برقع عطرت کی محبت کا پہنتے ہیں، اور درمیان میں دشمنی دین سے کرتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، نشاندہی کی تھی کہ یہ دونوں طبقات دو تصور لے کر کیوں اٹھے. یہ دونوں اسلام کی آفاقی عظمت کے خلاف ایک سازش کے طور پر انہیں تیار کیا گیا ہے. اینٹی گروپ کہ اصحاب رسول اللہ رضوان کا جو کردار ہے، اگر وہ مسخ کر دیا جائے ان کے جعلی فتووں کی روشنی میں، تو تاریخ اسلام ختم. بالکل. غزوات کا تقدس ختم، نظامت کے سارے معاملات ختم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طہارت مآب تعلیمات ہیں وہ ختم، اللہ، اور ان کے مؤثرات ختم، سارا سسٹم ختم۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کا تقدس ایک منفرد ہے، نصوص قرآن کے اندر بھی ہے، نصوص نبوت کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی جو اثار و وفا کی تحریریں ہیں جو عرش عظیم کے سینے میں بھی لکھی ہوئی ہیں، واہ، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم کے الفاظ میں بھی لکھی ہوئی ہیں، نصوص کے اندر بھی ہیں۔ یہ جو ناشبی ٹولہ ہے یہ ان حرمت مآب اور وفا اور ایثار کی تحریروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب امت کی آفاقی حرمت سے اگر یہ دو حقیقتیں ختم ہو جائیں، دین کیا رہ جائے گا؟ اللہ، مثلا دین کا کوئی نقشہ رہے گا، کوئی تاریخ رہے گی اسلام کی؟ تو یہ اسلام کی عمارت کو یہ تہ و بالا کرنے کے لیے دو غلاظتیں، دو سانپ کہہ لو، دو کتے کہہ لو، دو خنزیر کہہ لو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، یہ حرامزدگی پھیلا رہے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جہاں تک میری کتاب کا معاملہ ہے، جی، الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اس خیال سے کتاب نہیں لکھی کہ کوئی مجھے مصنف کے طور پر یا رائٹر کے طور پر جانے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، وہ بھی پورا نہیں ہوں۔ میری ذاتی حیثیت یہ ہے، اگرچہ ان جیسے کروڑوں الحمدللہ جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں، لیتے ہیں جناب اللہ علم اور دین کا سلسلہ، لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنے تشخص کا وہ نہیں بنایا برقع۔ صحیح، ہم کاشتکار ہیں چھوٹے سے، بس یہی ہماری حیثیت ہے۔ باقی جو کچھ میں بیان کرتا ہوں جو حق ہے تو وہ اللہ کی توفیق ہے، واہ، جو حق نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال کی جوڑ توڑ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس بارے میں علماء سے کہتا ہوں کہ میری جو ہے نا اصلاح کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ راستہ اس واسطے چھوڑ نہیں سکتا کہ ڈیوٹی جو پاکوں نے میری لگائی ہے اس پر جان تو جا سکتی، یہ ڈیوٹی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ واہ، الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے دفاع میں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں آج تک ان کا رد نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ رہا ان کا، چونکہ یہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، ان کے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں تھا، شرمندگی میں یہ ڈوبے ہوئے تھے، بے شرمی کے برقعے کو پہن کر یہ اب گھومنا چاہتے تھے اور کوئی انہیں گھومنے نہیں دیتا تھا۔ ہمارے وہ سب پونے 2 گھنٹے جو ہے نا ان کو دبوچ دیا انہوں نے۔ صحیح، تاہم گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب لکھی جائے آج یا آج سے 100 سال پہلے، تمام مؤلفین مصنفین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے سے بڑے مصدر کو ماخذ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر چونکہ اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کی ایک حرمت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ مثلا مشکات شریف ہماری حدیث کی کتاب ہے، نام اس کا مشکات المصابیح ہے، الگ سے نام ہے، اور نیچے ولی الدین عراقی اس کا الگ سے مطلب ہے، مؤلف ہے، صحیح، لیکن وہ خود 8ویں صدی ہجری کے ہیں۔ 800 سال کے پہلے کا جو حدیث کا ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہے، کہاں سے کیا ہے؟ حدیث کی 16 کتابوں کا وہ مجمع ہے، صحیح، مخزن ہے، پک اینڈ چوز کیا ہوا، پیک اینڈ چوز کیا ہے صحیح، ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔ اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی خیانت کی ہے، چوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، علامہ سیوطی نے بھی یہ اسلوب اپنایا ہے، ہر ایک نے۔ امام بائہقی۔ اچھا چلیے جی جی، ہم قرآن شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کسی مؤلف مصنف کی کتاب نہیں۔ نہیں، قرآن میں 600 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو بیان کیا ہے، اچھا، اور ان کے حوالے سے ان کی تعلیمات کو بیان کیا ہے۔ واہ، میں یہاں ان کی ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ویسے اگر اس پر بات چلے گی تو میں انشاءاللہ 16-17 گھنٹے اس پر بھی بات کروں گا اللہ کے فضل سے۔ یہ قرآن پاک حوالہ دے رہا ہے تورات کا، ٹھیک ہے، الذین یتبعون الرسول رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ ٹھیک، اب تورات کا حوالہ قرآن دے رہا ہے، قرآن نے بھی چوری کی ہے۔ اللہ، 600 مقامات تو میرے سامنے ہیں نا جی، جہاں تورات کی تعلیمات اور تورات کے، اور قرآن کریم نے کہا مصدق لما معہ، یہ ان کا مصدق ہے، واہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، قرآن کے بعد احادیث آ جائیں، جتنی بھی احادیث، مثلا
یہ حدیث غدیر ہے، صحیح، بڑی معروف ہے، اس کے 100 سے زائد اس کے راوی ہیں۔ اب محدثین نے ہر راوی کو ٹریس آؤٹ کیا ہے، اس کی روایت اور سند پر پورا مطالعہ دیا ہے، پھر اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب جو بنیادی مصدر تھا اس میں اگر وہ آ گیا تو لوگوں نے بعد میں اسی حوالے سے نقل کر کے آگے پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی سند سے بھی اسے بیان کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اتنے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے؟ معاذ اللہ، صحیح، محدثین جھوٹے ہیں؟ چلیں ہم اہل سنت کو چھوڑتے ہیں، اہل تشیع کے پاس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے مستدرکات، کس یہ رجال پر ہے، جی، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ الشیخ علی النمازی شاہرودی العلامہ، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کب ہے، کس زمانے کی ہے، اور کس کا کیا حوالہ دے رہی ہے؟ یہی ان کا جو جد کریم ہے عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا کو تمام رجالی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور رجال کشی کا وہ تصور بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے، یعنی آج سے، جب سے یہ کتابیں منصہ شعود پر آئی ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، جہاں جہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے، یہ بھی چور ہیں؟ ان کے اکارڈنگ تو یہ چور ہے، جو انہوں نے آپ کے اوپر جو الزام تراشا ہے۔ النمازی شاہرودی جو ہیں یہ پہلے چور، دوسرا چور یہ دکھاتا ہوں، سفینۃ النجاہ الشیخ عباس القمی، انہوں نے بھی یہی کچھ نقل کیا ہے، یہ دوسرا چور۔ 10 گھنٹے کی یہ گفتگو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ ہاں، یہ بھی چور۔ اور یہ کون ہے؟ بہجت الاعمال، غایت الاعمال، ہاں جی، یہ ہیں 1247 ہجری کے، ٹھیک ہے نا۔ علامہ الرجالی الفقی آیت اللہ الکبریٰ الحاج ملا علی العیاری التبریزی، یہ بھی چور، انہوں نے بھی وہی بات کی، ٹھیک ہے۔ آ گیا یہ سفینۃ النجات، ٹھیک ہے، ہاں یہ ہو گیا ہے، یہ تنقیح المقال، ٹھیک ہے، یہ علامہ مامکانی کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ بہت بڑے چور۔ اور بیان کروں، یہ قاموس الرجال، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب انہوں نے بھی یہاں یہی چیز نقل کی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ تبرہ کی حرام زدگی مزاج ناسبیت ہے، اللہ، خمیر ناسبیت ہے، اصحاب رسول پر تان کی حرام زدگی یہ سبائیت ہے، سمجھا گی۔ اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ غلوف جو ہے وہ بھی اسی شعبے سے آئے، اسی خبیر سے ہیں، ان کی کرتوتیں ہیں۔ تو ان کو اصل میں اپنا آئینہ نظر آیا ہے، اپنی حقیقت، اس لیے وہ اپنا سیاہ چہرہ چھپانے کے لیے ہم جیسے فقیروں پر جناب اللہ چڑھ دوڑے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ تو یہاں مثلاً یہ اب میرے سامنے الغدیر پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کا ریفرنس موجود ہے۔ یہ بھی چور۔ شیعہ کی کوئی کتاب لے لو، مثلا یہ تفسیر ہے مجموع البیان، مجموع البیان، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے مفسرین جو مسلم ہے، ضحاک ہیں، ابن مبارک ہیں، مجاہد ہیں، مقاتل ہیں، وہ سب کو نقل کیا ہے۔ یہ بھی چور۔ اللہ، یہ آپ جس لائبریری میں بیٹھے ہیں اس میں جتنا شیعہ کتب ہے سارے چور ہیں، ان کے اکارڈنگ، ان کے اکارڈنگ، ہم تو نہیں کہتے۔ جی جی جی، ان کی تحقیق۔ اچھا، اب آئیے اس طرف کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے کر، پہلی بات تو یہ ہے، اچھا یہاں ایک کتاب تھی غالباً الغدیر ہی ہے، اس میں میرے 95 روات پڑے ہیں، اچھا، جو سنی کتب حدیث کے ہیں، سیاستہ کے۔ اب یہ بھی چور۔ اب جس کتاب کو وہ دیکھ رہے تھے کہ 10 سال وہ پہلے مجھے دکھا رہے تھے، بھئی وہ 10 سال پہلے چھپی ہے، اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، واللہ
مجھے آج تک میں نے نہیں اسے دیکھا. وہ کتاب آپ نے ویڈیو پہ پہلی دفعہ دیکھی ہے؟ میں نے وہ پہلی دفعہ دیکھی ہے. اچھا. یہ اس سے پہلے بھی نا جو آپ چور ہوتا ہے نا اسے چور ہی نظر آتے ہیں. یہ چور بھی ہیں چوہے بھی ہیں. اللہ. پھر بھاگ جاتے ہیں, بل میں بڑھ بل میں بڑھ جاتے ہیں. صحیح. ہوا یہ کہ ہمارے ایک مولانا تھے مفتی محمد احمد سعید سیالوی. اچھا. وہ میرے ساتھ الجھے رہے روایت کے حوالے سے. تو بڑی دیر ہماری گفتگو کو چلتی رہی. ان کو بھی, اور جس وقت وہ بالکل تنہا ہو گیا دلائل سے, ہاں, تو انہوں نے بھی مجھے وہی کتاب دکھائی. وہی میں نے کہا, ریکویسٹ کی کہ خدا را مجھے دکھائیے, میں مزید اس سے استفادہ کروں گا. اچھا. علم کا یہی طریقہ کار ہے, علم بڑھتا ہے. سمجھا گی نا جی؟ یہ تو کوئی بڑے پن کی علامت ہے جی. نہیں, بڑا پن نہیں ہے, حقیقت ہی یہی ہے. ہم پر نہ تو وحی آئی ہے, نہ کوئی الہام ہوا ہے, اور نہ کوئی ایسی بات ہے. یہی کتابیں ہیں جو ذریعہ. مولا کائنات فرماتے ہیں علم وحشی ہے. انہوں نے کہا, خلفاء سکان نجف نے کہا کہ حضور کیسے وحشی ہے؟ کوفہ والوں نے کہا کہ علم تو بڑی عظمت والی چیز ہے. کہا نہیں, اس کو قید کرو. یہ کہا کس میں قید کریں؟ کتابوں میں قید کرو. اب یہی آ گیا نہج البلاغہ شریف ہے. کتنے مؤلفین نے اس کو تیار کیا ہے, اور کتنے شارحین نے شرح لکھی ہے, اور کتنوں نے ان کی استنادی حیثیت پر گفتگو کی ہے. سارے چور ہیں. مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے. مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے. صحیح بات ہے. یہ سارے چور ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ مجھے چور کہتے ہیں اس ٹائٹل پر, تو پوری شیعت کو تو میں نہیں کہتا, پوری سبائیت چور ہے. یہ تو ویسے ہی خدا کے چور ہیں, رسول خدا کے چور ہیں, مولا کائنات کے چور ہیں. اسی لیے تو مولا کائنات نے ان کو دکھ دیا ہے, جلا دیا ہے. ان پر تو لعنت واجب ہے. یہ ہمیں چور کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی قاعدہ علم جو ہے, دیکھیے محدثین کا بھی طریقہ کار رہا ہے. اب ہماری فقہ کی کتابیں ہیں, تشیع کی فقہ کی کتابیں ہیں, وہاں جب کوئی حدیث نقل کی جاتی ہے تو اصل طاقت تو حدیث کی ہے. ہاں, جو مبدأ علم ہے, جو ماخذ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس صاحب ماخذ کا جو ایک اپنا حوالہ علم ہے نا, لوگوں کے یہاں زبان زد عام کے تصور میں ایک بھرم ہوتا ہے. مثلا بخاری کا بہت بڑا بھرم ہمارے ہاں ہے, مسلم کا یا سیاستہ کا, ایسے ہی تفاسیر ہیں یا وغیرہ. تو اچھا دیکھیے, میں عرض کرتا ہوں, ہماری سیرت کی کتابوں میں ایک کتاب جو پہلے کتاب لکھی گئی ہے, سیرت ابن اسحاق جی, 151 ہجری متوفہ. جب ہم نے ان کو چھان بین کی تو بہت سارے ناسبیوں نے ان کو بہت کچھ کہا. اچھا. جس بندے نے سیرت کو ایک مبب طریقے سے بیان کیا ہے, ایک خاص ترتیب سے بیان کیا ہے, اسی سے سارے ہوشہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نام سے نا بڑی غلیظ باتیں منسوب کر کے اس میں جڑ دی گئی ہیں. اچھا. پھر ہم نے اس پر مزید تحقیق کی تو یہ سب کچھ اصل میں ہوتا یہ ہے, یہ جو کنویں کے ڈڈو ہوتے ہیں نا, مینڈک, یہ کنویں کا چکر مار کر کہتے ہیں بس یہیں تک ہے ساری کائنات, اور یہی سمندر ہے. یہی سمندر ہے. یہ سمندر میں اترے, اس کی گہرائی کا پتہ کریں. یہ چوری باتیں کر کے, اچھا انہوں نے جو ہائی لائٹ کیے تھے نا 2 4 5 جگہ پر, جی, تو ٹھیک ہے. اچھا جب وہاں تو اس کا ریفرنس آ گیا, انہوں نے جو اس کتاب کا مصنف تھا اس کو وہی آئی تھی ان ناموں کی, انہوں نے بھی تو کہیں سے اب اس سے کئی عرصہ پہلے یہ لکھی کتاب الغدیر, اس میں 95 نام ہیں, کل میں نے پڑھے ہیں. اس سے پہلے بہت ساری کتب شیعہ کے اندر نام ہیں. جی, ان کے اصل مصادر تک جائیں. اچھا, یہ اتنے بددیانت ہیں, یہ پڑھتے نہیں ہیں. صحیح. جس طرح ہمارے شاہ صاحب نہیں پڑھتے, ایسے دبا دیتے ہیں, ذوالفقار شاہ صاحب. اچھا. تو دیکھیے میرے پاس تشریف لائے علامہ حیات انصاری. اچھا. وہ شیعہ محقق ہے. ٹھیک ہے. بڑی مقتدر شخصیت ہے. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے, یہ لکھ رہا ہوں, یہ کام کر رہا ہوں. اچھا. کہنے لگے یار میں نے کسی کتاب سے وہ کچھ چیزیں اقتباس تھیں, وہ میں نے پڑھی تھی, لکھی تھی, اس کا میں نے ترجمہ کیا ہوا تھا بخاری شریف کے مندرجات کے حوالے سے. اچھا. تو اگر آپ کتاب میں ملانا چاہیں تو میں لے آؤں. میں نے کہا جی بسم اللہ. ہم نے تو علم کی خدمت کرنی ہے, واہ واہ واہ, دین کی خدمت کرنی ہے, نہ کہ اپنی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ بیٹھے ہیں اسی لیے, دیہڑی بات ہے نا جی. میں نہیں کہہ رہا, ان کے اکابرین کہہ رہے ہیں. اور پھر میں جلدی جاؤں گا ایران,
ان کے گھر تک پہنچوں گا اللہ کے فضل سے. اور یہ وہاں پہ مجھے نہیں لگتا یہ آپ کو فیس کریں. نہیں, کیا فیس کرنا ہے انہوں نے, میں جاؤں گا ابھی, وہ میرے ٹائم لے رہے ہیں میرا, تو میں ابھی ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری سردست کچھ مصروفیات ہیں, تو کوئی ان کا وہ دن دہاڑ آ رہا ہے, اس میں وہ میرا ٹائم لے رہے ہیں. صحیح. تو میں نے ابھی تک ہاں نہیں کی. بہرحال میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے, ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی تراش خراش کروں, ان کو صحیح مانو, ان کو شیعت سکھاؤں, سنیت نہیں, صحیح شیعت سکھاؤں کہ شیعت ہوتی کیا ہے, ان کے حوضوں میں بیٹھ کر سکھاؤں. واہ, یہ کیا علمی سمجھتے حلقات میں ہیں, ان کی علمی حلقات میں بیٹھ کر. کیا بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک علمی, اچھا جو ہائی لائٹ کیے تھے اس نے مقام, جو ہائی لائٹ نہیں کیے تھے وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر کوئی مناسبت پیدا ہو گئی ہے, مثلا قرآن پاک کے 600 مقامات پر وہ مناسبت مضمون, نفس مضمون, طرز تکلم کے تصور میں تورات سے بھی ہو گئی ہے, زبور سے بھی, صحف ابراہیم سے بھی, صحف موسیٰ سے بھی, تو کیا کہیں کہ یہ بھی چوری ہے. مجھے یہاں پہ امام مسلم کا وہ جو شروع میں لکھا ہے الاسناد من الدین, ہاں, تو یہ تو سند بیان کرنا یہ تو دین سے ہے. دین سے, ٹھیک ہے نا. اب ہماری اس سے آپ حوالہ لے رہے ہیں, یہ جو ہے نا, اس سے آپ علم لے رہے ہیں. ابن عساکر جی, تاریخ دمشق جنہوں نے لکھی ہے, دیر بعد ان کا ظہور ہوا ہے, 571 ہجری ان کی اچھا وفات ہے. بھائی دیکھو, عجیب بات یہ ہے کہ یہ پوری سند بیان کرتے ہیں جس وقت اپنے تک لے آتے ہیں. اچھا, ہاں, درمیان میں 50 نام آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کہیں گے, یہ بھی چور ہے. جو سلسلۃ الاسناد ہے نا جی, اس میں یہ بھی ہے, آپ ایک یہ سند کی جو اجازہ ایک صنف ہے محدثین کے ہاں, فلاں نے فلاں سے اجازہ المناولہ, ہاں جی. صحیح. تو یہ اس طرح وہ کرتے آ رہے ہیں اپنے حوالے سے. مطلب اب طاہر القادری صاحب کی بلا جو ہے, انہوں نے ہمیں حدیث کی صنعت تک, جی, ایک برکت ہوتی ہے جی, جس کو اللہ نے شہرت دینی ہوتی ہے. یہ تو میری تحریر و تقریر کا سلسلہ تو اب شروع ہوا ہے الحمدللہ. ہماری دنیا تو بڑی دیر سے آباد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اب تو مجھے ایک گھن آتی ہے اس چیزوں سے, اگر کوئی میری پذیرائی کرتا ہے تو مجھے مطلب اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں کہ عمارت کی تم دیکھ رہے ہو کہ جناب اللہ اس کی بڑی اچھی خوب روئی ہے, فلاں ہے, تو اس کا جو معمار ہے اصل خوب روئی تو اس کی ہے. واہ, جو کچھ بھی ہے اصل توفیق تو میرے رب کی ہے نا جی, بڑی بات, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دیکھیے آپ کو کہا گیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. واہ, ان بے شرموں سے کوئی پوچھو کہ اب رسول کو بھی چور کہو گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. او ہو, ہیں, خدا کو بھی کہو گے کہ رسول, اے رسول اٹھو یار چوری کرو ابراہیم کی؟ بے شرم ہیں یہ لوگ. نہ علم سے ان کا واسطہ ہے, نہ دلیل کی ان کو تمیز ہے, نہ ان کے درجات کا نہیں ان کو پتہ, ان کی تدریجی ارتقاء کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ویسے یہ باتیں وہ پڑھ کے ادھر ادھر سے پھینٹ پھوڑ کر وہ لے آتے ہیں جناب اللہ, کیا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صداقت صاحب کے اوپر کلپ بنائیں گے, نہیں کوئی بات نہیں, شہرت مل جائے گی. یہ ایسا ہے. صحیح. جب بھی آپ کو شہرت چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنی شہرت کے تصور میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کو چھیڑ چھاڑ کر دیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں عربی کا. اچھا. ایک کتاب ہے انا القاتل. انا القاتل, جی ہے, نا, یہ ایم اے عربی میں پڑھایا جاتا ہے. ناول ہے نا جی. اب اس کا اس کی کامن سینس جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ انا القاتل کی کامن سینس کیا ہے. صحیح. تو اس تصور میں جس وقت میں نے دیکھا اس کا سارا ٹائٹل, انا القاتل کا سارا ٹائٹل جب میں نے دیکھا تو بھئی یہ کیوں تشکیل پذیر ہوا, تو وہاں جو حکایت بیان کی گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے. جی بالکل. ایک چرواہا ہے اور وہ شہر میں آتا ہے, لوگ بڑے بڑے لوگوں کی پذیرائی کرتے ہیں, اخبار آتا ہے, چینلز ہیں, فلاں فلاں فلاں, تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے, جانتا ہی نہیں ہے, مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ اس کو ایک خبت سا ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی کچھ جانے, مجھے بھی کچھ جانے. ٹھیک ہے. جیسے ان محققین کو ہوا ہے, جعلی محققین ہیں, یہ غادر بھی ہیں. غادر بھی. کہاں ان کی تحقیق کی, ان کے پاس سند کس ادارے کی ہے, مجھے بتائے نا. اچھا, وہ ہوا کہ وہ سوچتا ہے سارا دن, کوئی ترکیب سوچوں کہ میں بھی اخبارات کی زینت بنوں, میڈیا کی زینت بنوں, لوگوں کے زبان زد عام بنوں, کوئی کردار ایسا کروں. کوئی نہیں ملتا. آخر میں وہ ایک دن شہر آیا
تو دیکھا بڑا جم گھٹا لگا ہوا تھا، تو اخبارات تو ادھر ادھر وہ یہ سارے جرائد وغیرہ سارے موجود تھے، لوگ بالکل مطلب حواس باختہ نظر آئے. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہونا کیا تھا، شہزادی قتل ہو گئی ہے، اور وہ 7 ہاڑ میں قتل ہوئی ہے، وہ پیچھے کسی یعنی محلات کے اس کونے میں جہاں کوئی مطلب جن بھی نہیں جا سکتا وہاں قتل ہو گئی ہے. تو اس کا قاتل نہیں مل رہا. پوری حکومتی مشینری اور پوری ایجنسیاں اور پورا سارا کچھ جو ہے نا اس کو ڈھونڈنے میں، کلر کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے. وہ تھوڑا سا نا منہ نیچے کر کے باہر تھوڑا سا نکل کر ہنسا کہنے لگے خوبصورت موقع ہے. کہنے لگا نہیں ملتا، اگر مل جائے تو کہنے لگے بڑا انعاموں کے نام. تو یوں بازو لہرا کر کہتا ہے انا القاتل، میں قاتل ہوں. فیمس ہونے کا مشہور موقع. وہ جب اس نے کہا نا کہ انا القاتل، میں قاتل ہوں، تو ساری مشینری، ساری ایجنسیاں، ساری پولیس، سارا میڈیا، سارے اخبارات، جرائد بھر گئے. فوکس ہو گیا یار یہ قاتل. تو چونکہ آئین اور قانون ہوتا ہے ہر ملک کا، اب اس کو کورٹ ٹرائل کر دیا گیا. جج کے سامنے جس وقت گیا نا تو جج کہتا ہے فیس از دی انڈیکس آف دا مائنڈ، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے اندر کیا ہے. ذرا مجھے بتاؤ گے کہ شہزادی کو کیسے قتل کیا؟ تم قاتل ہو؟ جی میں قاتل ہوں، انا القاتل. کیسے قتل کیا؟ جی قتل کیا. اس نے کہا کوئی صورت اندر کیسے داخل ہوئے؟ بس جی قتل کر دیا. صحیح. وہ الجھتا رہا، قاضی جان گیا جج. اس نے کہا تجھ جیسا پھدو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، قتل کیسے تو کرے گا؟ ان پھدوؤں کو کیا پتا تحقیق کیا ہوتی ہے اللہ، اور اس کے درکات کیا ہوتے ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی ہوتی کیا ہے. یہ پھدو پھک بیٹھ جاتے ہیں جناب والا وہ کھول کر وہ یوٹیوب وغیرہ. اس نے کہا تیرا یہ منہ اور مسور کی دال، تو اور شہزادی کا قتل، الو کے پٹھے بتا سچ کیا ہے. اس نے کہا جی پھر سچ یہ ہے میں چرواہا تھا، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا 4 دن ذرا شور شرابہ ہو جائے. اللہ، یہ بھی کہتے ہیں 4 دن. یہ ایسے شور شرابے کے لیے آئے ہیں محققین. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے اگر ہدف بنانا ہے تو پھر میدان میں رہیے گا. ہم نے جو میدان شروع کیا ہوا ہے اس کا قرآن کا، ہم چھوڑے شیعہ کی کتابوں کو، چھوڑے سنی کو کتابوں کو، چھوڑے قرآن پہ آ جائیں. بس دو جگہ پانی ہو جائے گا. یہ پھدو کیا کہتے ہیں محققین جو ہیں، یہ ابھی تک تو ہمارے 2 گھنٹے کا وہ پونے 2 گھنٹے کا ادھر نہیں پہنچ پائے، تو ادھر کیا پہنچیں گے. تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے خاص جی صاحب، مجھے یوں ہاتھ جوڑ کر انہوں علماء نے کہا، ان کی سفید پگڑیاں، امامے کھبائے، اور ان کی سفید ریشیں، اور ان کے بلکتے ہوئے آنسو ان کی آنکھوں سے، وہ مجھے شرمندہ کر گئے. اللہ. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ چوہے ہیں اور دہاڑی دار ہیں، تو آپ ان کے قریب نہ جائیں، ان کو منہ نہ لگائیں، آپ کے وقار کی عظمت کے خلاف ہے. پھر بالآخر ایک کراچی کے بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے ترجمان تھے. تو میں نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہاں میرے گھر تشریف فرما ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ صرف میرے ہی لیے آئے تھے یا پاکستان میں کسی اور وزٹ میں آئے ہوں گے تو شاید ملنے کے لیے تشریف لے آئے ہوں گے، یہ مجھے نہیں پتا. تو میں نے پوچھا ہے، جو مجھ سے ہو سکا ان کا چاہے وہ جو کر سکا ان کی سیوا کرتا رہا. انہوں نے کہا کہ ہم سے آپ وعدہ کریں کہ آپ ان چوہوں سے نہیں الجھیں گے. اللہ. میں نے کہا جی نہیں الجھتے. اچھا جس کتاب کا یہ نام لیتے ہیں نا، میں نے ان کو آج تک نہیں دیکھا. ہاں ایک لمحہ آپ کو روکوں گا، میں اب تحقیق کر رہا ہوں شیعہ کتب حدیث کے سنی راوی کتنے ہیں. اچھا. ہاں میں ان سے کہوں گا کہ یار مجھے وہ مواد فراہم کر دیں تاکہ میں آگے چلوں. چلیں آپ کا اس پلیٹ فارم سے میں میسج بھی کنوے کر دیتا ہوں. اچھا وہ جو تھا نا علامہ حیات انصاری صاحب قبلہ کا، وہ میں نے ان کے نام پر اس میں رکھا ہے. اچھا. ہاں ایسا نہیں ہے، وہ جتنا حصہ تھا نا ان کے نام پر اس کتاب میں چھپا ہوا ہے. ہاں